मोहतरम जनाब स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब, आज का दिन पाकिस्तान की तारीख़ में एक बहुत अहम दिन है और आज इस हॉल में मौजूद पाकिस्तान भर से तशरीफ़ लाए हुए ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इस बात की गवाही दे रहे हैं कि 50 साल गुज़रने के बावजूद और 1973 के आइन में मुख्तलिफ़ औक़ात में जो तरमीम की गई, ख़ास तौर पर डिक्टेटरशिप के ज़माने में जनाब स्पीकर, और उसके बावजूद भी ये आइन आज भी ज़िंदा सलामत है। ये इस बात की पुकार कर गवाही दे रहा है कि ये वो आइन है जिसको 50 साल पहले पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ सियासी ज़ोमा जो अपने नज़रिए के और सियासी इख्तिलाफ़ात के हवाले से जनाब स्पीकर शायद ना मिल बैठते, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आइन की हुक्मरानी और अदल और इंसाफ के बोलबाले के लिए उन्होंने अपने तमाम तर इख्तिलाफ़ात एक तरफ कर दिए और वो सब मिल बैठे और उनकी इज्तिमाई बसीरत और इज्तिमाई काविशों और खलूस और दिल की गहराइयों से उन्होंने जो मेहनत की, उसका समर ये निकला कि शहीद वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, मरहूम खान वली खान, मरहूम मौलाना शाम नूरानी, मरहूम गौस बख्श जंजो, फॉर्मन साहब इधर आइए। आप इधर आइए, तो जनाब स्पीकर, ये एक ऐसा तारीख़ी कारनामा है जो तारीख़ में हमेशा सुनहरे हरूफ में याद रखा जाएगा। जिस तरह आपने फरमाया कि इस हॉल में आज ऑनरेबल वाइस चांसलर्स बैठे हैं, सियासतदान बैठे हैं, कलमकार बैठे हैं, सहाफ़ी बैठे हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंसाफ देने वाले काजी हैं। जनाब स्पीकर, यानी आज का दिन मैं समझता हूँ कि न सिर्फ पाकिस्तान की तारीख़ में इसकी अहमियत इंतहाई अहम है, बल्कि आज का दिन हमें याद दिलाता है कि किस तरह 1955 में पहली मर्तबा नज़रिया ज़रूरत को ईजाद किया गया और फिर किस तरह एक चीफ जस्टिस ने एक डिक्टेटर को बिन पूछे 3 साल की उनको रियायत दे दी। और इसी तरीके से जनाब स्पीकर, आईने पाकिस्तान को बसा औकात रीराइट भी किया गया। मैं ये नहीं कह रहा जनाब स्पीकर के सियासतदानों में खामी नहीं, बिल्कुल है, इसमें कोई दो शक नहीं, कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस तरह 1973 के जो फ्रेमर्स वो मिल बैठे और उन्होंने एक तारीख़ रकम की, मैं ये कहता हूँ कि हमने जनाब स्पीकर
آپ کے موجودگی میں ایک آئینی شک کو استعمال کر کے آج سے 1 سال پہلے کی اپوزیشن نے پاکستان کو مشکل حالات سے بچانے کے لیے، اور ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ حالات اتنے مشکل ہیں، لیکن کوشش کی اور ہم سب اکٹھے ہوئے، اور آج 1 سال ہو گیا یہ کولیشن گورنمنٹ چل رہی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جب ابھی ہمیں 1 مہینہ نہیں ہوا تھا تو میری پارٹی کے ایک بڑے بزرگ، میں نام نہیں لوں گا، میرے پاس آئے اور انہوں نے مبارکباد دی مجھے۔ میں نے کہا بہت شکریہ، آپ نے 10 دن پہلے بھی مبارکباد دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو آج اس لیے مبارکباد دے رہا ہوں کہ میرا خیال تھا کہ یہ اتحادی حکومت 1 مہینے سے زیادہ نہیں چل سکے گی، آپ نے تو کمال کر دیا۔ جناب اسپیکر، آج 1 سال ہو گیا ہے کہ یہ مشکلات ہیں، چیلنجز ہیں، اس سے کوئی شک نہیں، کوتاہیاں بھی ہوں گی، غلطیاں بھی ہوں گی، کوئی شک نہیں، لیکن جب آپ ٹھان لیں کہ ہم نے مل کے کام کرنا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب کی پارٹی نے اپنے مینیفیسٹو پہ جانا ہے الیکشن میں، میاں نواز شریف میرے قائد نے اپنے مینیفیسٹو پہ جانا ہے الیکشن میں، ANP نے اپنے مینیفیسٹو پہ جانا ہے الیکشن میں، اسی طرح JUI اور درجہ بدرجہ تمام پارٹیز نے۔ لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ یہ طے کر لیا جائے کہ ہم نے مل کر ہم نے معاملات کو چلانا ہے، تو بڑے بڑے جناب اسپیکر معاملات اور چیلنجز عبور ہو جاتے ہیں۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ واقعی فریمرز آف کانسٹیٹیوشن کو میں سلام کرتا ہوں، جنہوں نے کانفرنٹیشن کے بجائے کنسلٹیشن کا راستہ اپنایا اور پاکستان کو آج آئین دیا۔ اور دیکھیے، ان تمام ترامیم کے باوجود چاروں صوبوں میں کہیں پشتو بولی جاتی ہے، کہیں ہندکو بولی جاتی ہے، کہیں پنجابی، کہیں بلوچی، کہیں سندھی، اور دوسری زبانیں کشمیری اور دوسری زبانیں، اور کئی مرتبہ بڑے بڑے طوفان آئے، لیکن یہ وہ آئین ہے 73 کا آئین جس نے پاکستان کی چاروں اکائیوں میں ایک لڑی میں پرو رکھا ہے اور قیامت تک یہ پرو کے رکھے گا انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، میں آپ میاں رضا ربانی صاحب اور ان کی کمیٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے آج کا یہ بہت شاندار، سادہ مگر بہت شاندار مجلس آپ نے سجائی، اور آپ نے صحیح معنوں میں سمجھتا ہوں کہ 73 کے آئین کے جو فریمرز ہیں ان کی روح کو آپ نے تسکین پہنچائی۔ اب میں آپ کی اجازت سے یہ ریزولوشن پڑھوں گا جناب اسپیکر۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ساری کارروائی اردو میں ہے لیکن یہ انگریزی میں ہے، لیکن اگر آپ اجازت دیں گے تو میں جس طرح لکھا گیا اسی طرح پڑھ لوں گا، ایسا نہ ہو کہ مجھے بعد میں آپ مورد الزام ٹھہرائیں۔ جی بالکل بالکل، پڑھیے جناب۔ بہت شکریہ۔ جی، اس کے بعد کر لیں گے انشاءاللہ۔ مولانا تشریف رکھیے جناب۔ میں مترجم تو نہیں ہوں لیکن کوشش کرتا ہوں پھر میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پیش کیجیے۔ While commemorating the golden jubilee of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, states that whereas the Constitution of Pakistan enshrines that sovereignty belongs to Almighty Allah alone, and the authority is to be exercised by the people of Pakistan through their chosen representatives within the limits prescribed by him as sacrosanct. Whereas the Constitution of 1973 was adopted on 10th of April 1973 by the National Assembly of Pakistan, representing the will and aspirations of the people of Pakistan. Whereas the Constitution of 1973 reflects the vision of the founding fathers of Pakistan, including Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah and Dr. Allama Iqbal, and embodies the principles of democracy, equality, freedom and justice. Whereas the Constitution of 1973 has been a unique expression of the diversity and unity of Pakistan as it
recognizes the rights and autonomy of the provinces while ensuring the integrity and political unity of the Federation. Whereas the Constitution of 1973 has been a source of inspiration and guidance for the Parliament, Judiciary and Executive in upholding the principles of constitutionalism, rule of law and protection of human rights. Whereas the Constitution of 1973 has been amended over the years, incorporating changing needs and aspirations of the people of Pakistan and ensuring that the Constitution remains a living document, barring amendments made by dictators. Whereas the Golden Jubilee of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan is an occasion to celebrate the resilience of the Constitution and to reaffirm our commitment to the principle of democracy, rule of law and human rights. This convention urges that the Parliament of Pakistan commemorates the Golden Jubilee of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973 and pays tribute to the founding fathers of Pakistan who laid the foundations of the Constitution of 1973 and to all those who have contributed to its development and evolution over the years. Recognizes the Constitution of 1973 as the mainstay of Pakistan's democracy, providing for the participation and representation of all sections of the society in the governance of the country. Reaffirms its commitment to uphold the principles of democracy, rule of law, human rights, and social justice as enshrined in the Constitution. Appreciate the role of the judiciary, executive, and parliament in upholding and implementing the Constitution of 1973 and ensuring that the principles, values, and objectives enshrined in the Constitutions are upheld. Calls upon state organs to take all necessary measures to ensure that the Constitution of 1973 is fully implemented and that the rights and interests of the people of Pakistan are protected and safeguarded. Takes pride in the legacy and history of drafting and adopting the Constitution of 1973 that enshrines federalism, trichotomy of powers, independence of judiciary, provincial autonomy and fundamental rights of the citizens. Emphasizes the importance of upholding the principles of federalism, which is one of the fundamental tenets of our Constitution. Pledges to preserve, protect and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan in letter and spirit. Expresses its confidence in the resilience of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and its belief that it will continue to serve as a beacon of hope and a source of inspiration for generations to come. Declares 10th of April 2023 as the National Constitution Day to be celebrated every year to commemorate the adoption of the Constitution of 1973 and to educate the people of Pakistan about the Constitution and its significance for the country. Adopt this resolution unanimously and pledge to work together to uphold the Constitution and its principles and to ensure a brighter future for the people of Pakistan. Pakistan Paindabad. Now I put the resolution. The question is that the resolution as moved by the Prime Minister of Pakistan be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. Aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is unanimously adopted. ख्वातीनो हजरात, जेल की काल कोठरी से शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने
اپنی صاحبزادی کو خط لکھا جس میں تحریر کیا، یاد رکھنا فلسفہ بے بس اور مجبور انسانوں کی بھوک سے جنم لیتا ہے، سو ان سے اپنا رشتہ مضبوط رکھنا جن کا کوئی پرسان حال نہیں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے وفا کا یہ رشتہ نبھاتے ہوئے تختہ دار کو چوم لیا اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے اسی رشتے کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ شہادت کے یہ وہ وارث ہے جو ہمارے جوان سال وزیر خارجہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری تک آئی ہے۔ آئین اور قانون کی حکمرانی پر آپ کا ایمان آپ کے اس انداز سیاست سے واضح ہے جہاں نظریات اہم ہیں، مفادات نہیں۔ میں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو خطاب کی دعوت دیتا ہوں۔